السلام علیکم کلاس 3۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ آئیے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا کام ہے وہ کاپی کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارا کام تھا وہ آپ کا ٹیسٹ تھا اردو کا، جو آپ نے کاپی کے اوپر ہمیں دینا تھا۔ آج کا جو ہمارا کام ہے وہ کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 8، اس میں سوال نمبر 1 ہے جو ہم حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ حضرت خدیجہ کے والد اور والدہ کا نام لکھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے تھا؟ آپ اپنے قبیلے میں کس لقب سے مشہور تھیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ 4 سوالات ہیں، ان کے جواب ہم لکھیں گے کاپی کے اوپر اور ان کے جوابات ہم سبق میں سے تلاش کر کے لکھیں گے۔ تو آپ نے اپنی کاپی کا صفحہ تیار کر لینا ہے۔ دائیں طرف کاپی کے دائیں طرف آپ صفحہ تیار کریں گے۔ ٹیسٹ جو آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کاپی کے بائیں طرف دیتے ہیں اور جماعت کا کام یا گھر کا کام کاپی کے دائیں طرف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ حاشیہ لگائیں گے، اس کے بعد تاریخ اور دن لکھیں گے۔ جماعت کا کام، سبق ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، عنوان سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، حضرت خدیجہ کے والد اور والدہ کا نام لکھیے۔ تو اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں پہلے کتاب میں سے۔ ہم نے یہاں پر پڑھا تھا اور اس کو انڈرلائن کیا تھا کہ آپ کے والد کا نام خویل بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ تو آپ نے صرف نام ہی نہیں لکھنا، مکمل جواب لکھیں گے۔ مکمل جواب میں یہ ہوتا ہے کہ سوال کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہوتے ہیں وہ جواب کے اندر بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس طرح سے ہم جواب لکھیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت خدیجہ کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے تھا؟ اب صرف ہم قبیلے کا نام لکھ دیں تو بھی جواب ٹھیک ہے، لیکن مکمل جواب اور اچھے طریقے سے جو جواب ہوتا ہے وہ الفاظ کے درست چناؤ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو کتاب پر سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کس قبیلے سے تعلق تھا آپ کا۔ آپ قبیلہ قریش کے ایک معزز خاتون تھی، یعنی کہ آپ کا تعلق تھا قبیلہ قریش سے۔ تو اب یہاں پر ہم نے کس طرح سے جواب لکھنا ہے؟ حضرت خدیجہ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، آپ اپنے قبیلے میں کس لقب سے مشہور تھیں؟ اس کا جواب، آپ اپنے قبیلے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ اب دیکھیے آپ کے اوپر ہم نے یہ رے اور ضاد کی آدھی شکل بنا دی ہے۔ اس کا مطلب ہے رضی تعالیٰ عنہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ضاد کی آدھی شکل اوپر بنا دیتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر آپ کا لفظ آیا ہے اور اس کے اوپر ضاد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گئی ہے، اور رے اور ضاد ہے تو پھر کس کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے قبیلے میں کس لقب سے مشہور تھیں۔ آپ اپنے قبیلے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ کس لقب سے؟ طاہرہ کے لقب سے۔ طاہرہ کا مطلب ہے پاک، پاکیزہ۔ تو اپنی پاکیزگی اور شرافت کے سبب آپ کا یہ لقب رکھا گیا تھا، قبیلے والوں نے آپ کا یہ لقب رکھا تھا۔ سوال نمبر 4، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اب جب ہم نے سبق پڑھا، دیکھیے کتاب کے اوپر دیکھتے ہیں، جب ہم نے سبق پڑھا تھا تو سب سے آخر میں یہاں پر لکھا ہوا تھا کہ آپ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے،
مجھے اس سے بہتر اور مہربان رفیقہ حیات نہیں ملی۔ مہربان دوسروں پر بھی رحم کرنے والا، رفیقہ حیات یعنی بیوی۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد جو شادیاں ہوئیں وہ بھی بیویاں بہت اچھی تھیں، حضرت عائشہ بھی بہت اچھی تھیں، لیکن حضرت خدیجہ کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس سے بہتر اور مہربان رفیقہ حیات نہیں ملی۔ تو یہاں پر ہم اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے بہتر اور مہربان رفیقہ حیات نہیں ملی۔ کس سے بہتر؟ حضرت خدیجہ سے بہتر، کیونکہ حضرت خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے بھی آپ کی مدد کی، اور جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تب بھی حضرت خدیجہ آپ کی بہت مدد کی اور اسلام قبول کیا۔ اس طرح سے آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی میں ہر جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا تھا آپ نے۔ وہ بے مثال بیوی تھیں، ٹھیک ہے، کہ ان کی جیسی بیویاں بہت کم ہوتی ہیں، ان کے جیسی بیوی بننا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی محبت اور پیار سے اپنی اس رشتے کو بھی قائم رکھا اور دین اسلام کی خدمت بھی کی۔ اچھا، اس طرح سے آپ نے ان سوالات کے مکمل جوابات لکھنے۔ اب آپ نے جب کاپی کے اوپر کام کر لیا تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا انڈیکس بھی تیار کریں گے۔ انڈیکس کس طرح سے تیار کرتے ہیں آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے، اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ آپ کاپی کے جو پہلا صفحہ ہے کاپی کا وہ کھولیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کاپی کا پہلا صفحہ کھولیں گے، اور اب یہ جو ہمارا کام ہے یہ جس تاریخ کو ہوا ہے وہ تاریخ یہاں پر لکھ دیں گے، اور عنوان کیا ہے؟ سوالات کے جوابات، وہ یہاں پر لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کاپی کے اوپر جو بھی کام کیا جائے گا آپ اس کا انڈیکس ضرور لکھیں گے۔ کام کرتے ہوئے پینسل شارپ ہونی چاہیے، لکھائی کا خاص خیال رکھنا ہے، الفاظ کی درست بناوٹ کا خیال رکھنا ہے، جو الفاظ لائن سے نیچے ہونے چاہیے وہ آپ کے نیچے ہوں، اور جو الفاظ لائن سے اوپر ہونے چاہیے وہ اوپر ہوں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کی ڈائری کیا ہے؟ کاپی پر کروائے گئے سوالات کے جوابات زبانی یاد کریں۔ یہ جو سوالات کے جوابات ہیں یہ آپ زبانی یاد کریں گے۔ زبانی یاد کرنے کے بعد آپ رف رجسٹر کے اوپر ان سوالات کے جوابات کو زبانی لکھیں گے بھی۔ جب آپ کو دیکھیں گے کہ جب آپ نے لکھے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ سوالات کے جوابات اچھے طریقے سے یاد ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کی غلطی نکل آئے گی تو آپ اس کو دوبارہ لکھیں گے۔ اس طرح سے آپ کو یہ سوالات کے جوابات بھولیں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آپ کا آج کا کام۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔